اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 39 تک ان آیات کے ترجمہ و تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ خوش نصیب کہ جنہیں میدان محشر میں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کے حالات اللہ نے بیان فرمائے، اور پھر ان کے جو انعامات ہیں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ آج کی آیات میں بروز محشر ان بد نصیبوں کو اللہ بیان کریں گے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں جو ہے دیا جائے گا۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، باقی وہ کہ جسے دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَّ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب جو ہے وہ کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت نے ختم کر دیا ہوتا، یعنی میں مر کر دوبارہ جو ہے وہ زندہ نہ ہوتا۔ جیسا کہ 30ویں پارے کے سورہ نبا کی آیت نمبر 40 آخری آیت ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، کہ انسان اس دن دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش آج کے دن جو ہے مجھے جو حساب کتاب کا معاملہ نہ دیکھنا پڑتا، کاش کہ میں کیا ہوا ہوتا، مٹی ہوا ہوتا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بد نصیب کہ جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے موت نے ختم کر دیا ہوتا، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا۔
سورہ انشقاق 30واں پارہ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15 تک اللہ نے دونوں گروہوں کا ذکر کیا۔ وہ خوش نصیب بھی کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ بھی کہ جنہیں بائیں میں دیا جائے گا وہ بد نصیب۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، باقی وہ کہ جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا جو ہے آسانی سے اس کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے اہل و عیال کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور باقی وہ کہ جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، یعنی بائیں ہاتھ میں۔ جب انسان کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اس کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، جب خوشی سے کوئی چیز دی جاتی تو مسکرا کے سامنے سے اور بڑے آداب بجا کے اور خوشی سے جو ہے وہ چیز اس کے دائیں ہاتھ میں جو ہے دی جاتی ہے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اب یہ جو بائیں ہاتھ میں جسے دیا جائے گا یہ جو ہے ہلاکت کو پکارے گا۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور جہنم میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خرم تھا، یہ ایسا دنیا کی زندگی میں مگن تھا کہ اسے آخرت کا جو ہے وہ خیال اور دھیان نہیں تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ یہ گمان کرتا تھا کہ وہ ہرگز لوٹ کر نہیں جائے گا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، فرمایا ہاں کیوں نہیں، بے شک اس کا رب اسے دیکھنے والا ہے۔ تو ایک سورہ انشقاق کی یہ آیات، اس کے علاوہ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لمحات کو بیان فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ آخرت کے میدان میں جو محاسبے کا مرحلہ ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پورا کریں گے کہ جو نیکوکار ہوں گے ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدکار ہوں گے ان کو بائیں ہاتھ میں۔ جیسے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ نے ذکر کیا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور اسی کو پھر اللہ نے اسی سورہ واقعہ کی 27 نمبر آیت میں بھی فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ دائیں ہاتھ والے اور کیا ہی ہیں دائیں ہاتھ والے۔ اور جو بائیں ہاتھ والے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 41 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے اور کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اللہ نے دونوں کو ذکر کر کے پھر دونوں کی جزا سزا کو اللہ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ تو یہاں بھی سورہ حاقہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ بد نصیب کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اما من اوتیا کتابہ بشمالہ، باقی وہ کہ جسے اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت نے ختم کر دیا ہوتا۔ احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی عزت والے کام ہیں
وہ دائیں ہاتھ سے جو ہے کرنے چاہیے۔ جیسے کسی کو کوئی چیز ہم دیتے ہیں اور اسی طرح مصافحہ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اور حقارت والے جو کام ہیں جیسے گندگی صاف کرنا، استنجا کرنا، یہ بائیں ہاتھ سے جو ہے کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ کسی کے ساتھ اس کے نیک کام میں شریک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ اس کا دایاں ہاتھ ہے، اور جو کسی کے ساتھ برائی میں شریک ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ اس کا بایاں ہاتھ ہے۔ یعنی یہ آپ کے سامنے انہیں مثال۔ تو اللہ نے فرمایا اب یہ کہیں گے، اب یہ کہ جنہیں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ انسان کہے گا کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ مجھے موت نے ختم کر دیا ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، نہیں کام آیا میرا مال، کہ جس مال پہ گھمنڈ تکبر کرتا تھا اور جس مال کے ذریعے سے لوگوں پہ ظلم کرتا تھا، اب یہ مال جو ہے اس کے کام نہیں آیا۔ حالک عنی سلطانیہ، کہ چھن گیا مجھ سے میرا اقتدار بھی، میری جو اثر و رسوخ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، میرے عہدے، میری وزارت، میری بادشاہی، میری سلطنت وہ بھی ختم ہو گئی۔ جس نے انسان کو آخرت کے بارے میں دھوکے میں دیا تھا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں، ایک مال اور دوسرا عہدہ، کہ انہی کی بدولت انسان حق کا منکر ہو جاتا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے ان کے پاس بھی بڑا مال و دولت تھا اور یہ سردار تھے، سیادت تھے، تو یہ دو چیزیں بھی مشرکین مکہ کی، مشرکین عرب کی ہلاکت کا اور گمراہی کا سبب بنی۔ ایسے ہی تقریباً ہر انسان میں جس میں جو حق کو ٹھکراتا ہے، تو کم و بیش یہی جو بنیادی دو چیزیں ہیں، ایک مال اور ایک سرداری، سیادت، عہدہ، یہی اس کو ظلم پہ آمادہ کرتی ہے اور حق کو ٹھکرانے پہ آمادہ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ کہے گا ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے جو ہے کام نہیں آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے۔ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي المال، میری جو امت کا فتنہ ہے وہ مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تبسط علیکم الدنیا فتہلککم کما اہلکتہم، کہ تم پر دنیا کشادہ کر دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی وجہ سے ایسے ہی ہلاک ہوگے جیسے پہلی قومیں ہلاک ہوئی، قوم عاد، قوم سمود اور بڑی بڑی قومیں، قوم فرعون، قوم نوح وغیرہ۔ تو مال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ تو فرمایا اب جب بائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو حکم ہوگا خذوہ فغلوا، اسے پکڑو اور اسے توق پہنا دو گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، فرمایا پھر اسے وہ زنجیریں جکڑ دو کہ جو 70 گز جو ہے لمبی ہے، 70 گز لمبی۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یعنی جس طرح دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی جس کو پولیس گرفتار کر کے لے کے جاتی ہے، ہتھ کڑی لگا کے لے کے جاتے ہیں، کسی کے ہاتھ پیچھے جناب باندھے ہوتے ہیں، انہوں نے مختلف طریقے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ جو مجرم ہوں گے آخرت کے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہوگی، فرمایا 70 گز لمبی زنجیریں انہیں جو ہے وہ پہنا کر
جکڑ کر انہیں لایا جائے گا۔ انہ لا یؤمن باللہ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں دو چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جن دو چیزوں کی وجہ سے آخرت کا جو عذاب ہوگا، اور جن دو چیزوں کی وجہ سے ان کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ ایک تو یہ کہ یہ ایمان نہیں رکھتا تھا عظمتوں والے اللہ پر، ایسے اللہ پر جو کہ عظیم ہے۔ باللہ العظیم، یہ ایمان نہیں رکھتا تھا ایسے اللہ پر کہ جو عظیم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی کیا پکار تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے جواب میں انبیاء علیہ السلام کو کیا کہتے تھے؟ انہ لمجنون، یہ تو کیا ہے؟ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ تو فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اس کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ اللہ عظیم پر جو ہے ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ ترغیب نہیں دیتا تھا، یہ نہیں ابھارتا تھا مسکین کو کھلانے پر، یعنی نہ تو یہ خود کھلاتا تھا اور نہ ہی یہ کسی دوسرے کو ترغیب دیتا تھا کہ یار چلو یہ مسکین ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، اس کو جو ہے وہ کھلا دو۔ دوسرا جرم یعنی یہ اس آدمی کا کہ جس کا نامہ اعمال اسے بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک بہت بڑے علامہ تھے امام رازی رحمہ اللہ، 6 ہجری کے اور 7ویں صدی کے یہ بہت بڑے محدث تھے، اور اہل علم حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 606 ہجری میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں لکھا کہ دین کا خلاصہ، دین کا نچوڑ جو ہے وہ 2 چیزیں۔ کون سی؟ فرمایا التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور اس کی مخلوق پر شفقت کرنا، مخلوق خدا پہ شفقت۔ ان 2 چیزوں پر عمل درآمد کر لیں تو پورے دین پر عمل ہو جاتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر ہوں، گاڑی چلنے لگے، میرا ایک پاؤں ریل گاڑی کے پائیدان پہ ہو، ایک ریل گاڑی جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ہو، اور اتنے میں کوئی شخص مجھ سے کہے کہ احمد علی قرآن کریم کا خلاصہ جو ہے مجھے بتا دو، تو فرمایا کہ میں 3 الفاظ میں اس کا خلاصہ اسے بیان کر دوں گا۔ 3 کون کون سی ہیں؟ کہ اللہ کو راضی کر لو اطاعت سے، اور اللہ کے رسول کو راضی کر لو کس سے؟ اتباع سے، پیروی سے، اور مخلوق کو جو ہے وہ راضی کر لو خدمت سے، یعنی یہ 3 چیزیں۔ تو یہاں بھی امام راضی فرماتے ہیں دین کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے احکام کی تعظیم اور مخلوق خدا پہ شفقت۔ تو ایک تو یہ کہ وقتی طور پر کسی کو ہم کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ وہ غریب پھر ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے
وہ ہاتھ ہی نہ پھیلاتا رہے بلکہ اس کے لیے کوئی روزگار ہم مہیا کر دیں۔ آج کل تو جناب ہمارے ملک میں جگہ جگہ یہ فری کھانے کے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، صبح و شام کھانا کھلا رہے ہیں، 3 ٹائم کھلا رہے ہیں۔ اگر یہی سرمایہ غریبوں کو انہیں روزگار مہیا کرنے میں دیا جائے، لگایا جائے، تو وہ زیادہ کارگر ہے ماہرین کے نزدیک۔ کیوں کہ یہ صدقہ خیرات یہ وقتی طور پر تو انسان اس سے گزر اوقات ہو جاتی ہے، لیکن بھیک کا اور جو مانگنے کا جو دروازہ ہے یہ بند نہیں ہوتا، وہ دروازہ اسی طرح بند ہوگا کہ جو بیکاریاں مانگنے والے غریب ہیں انہیں کوئی حکومت روزگار مہیا کرے، یا جو صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ پھر انہیں جو ہے وہ ایسے میدان مہیا کریں کہ وہ خود کما سکیں اور ان کے لیے جو بیکاری پناہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَيْسَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، ترغیب نہیں دیتا تھا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، فرمایا ان کے لیے، اس کے لیے آج کے دن کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ ہی کوئی کھانا ہے مگر زخموں کی دھون، پیپ کے جس میں خون بھی، اور وہ زرد ایسا خون کہ جس میں پیپ ملی ہوتی ہے، وہ انہی کے زخموں کا پیپ ہوگا۔ جب انسان کسی غم میں، مصیبت میں مبتلا ہو تو 2 چیزیں کام آتی ہیں جو اس کے غم کو ہلکا کر دیتی۔ ایک دوست ہوتا ہے جو غم کی صورت میں اسے دلاسا دیتا ہے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرتا ہے تو اس کا جناب دل جو ہے وہ سنبھل جاتا ہے اور اسے سکون مل جاتا ہے، سہارا مل جاتا ہے۔ دوسری ہوتی ہے انسان کی خوراک، اسے کچھ کھلایا پلایا جائے تو اس میں پھر اندر قوت آ جاتی ہے۔ تو یہ جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا کہ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا وہ ان دونوں چیزوں سے محروم ہوں گے۔ نہ تو ان کا وہاں پہ کوئی دوست ہوگا کہ جو انہیں اس مصیبت سے کے بارے میں جو ہے وہ اپنی گفتگو کے ذریعے سے کوئی بات کرے اور تکلیف کم ہو جائے، اور نہ ہی کھانے کے متعلق ان سے جو ہے رعایت کی جائے گی۔ فرمایا وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، نہیں کوئی کھانا ہوگا مگر پیپ ملا خون ہوگا، وہ زخموں کی دھون ہوگی۔ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، فرمایا کہ نہیں کھائیں گے اسے مگر خطا کار، جو گناہ گار ہیں، یہ انہی کا کھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ میں اس کھانے کے متعلق کہ جو جہنمیوں کو بھوک لگنے کی صورت میں خاردار جھاڑیاں اور زخموں کی پیپ دی جائے گی، فرمایا اس کے بارے میں سورہ غاشیہ میں کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ دوزخیوں کا یہ جو کھانا ہوگا انہیں نہ تو بھوک سے بچا سکے گا اور نہ ہی جسم کو فائدہ دے سکے گا۔ خوراک ہوتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے اس سے جسم میں قوت آتی ہے، جسم موٹا ہوتا ہے جناب، تو یہ ایسا کھانا ہوگا اس سے تکلیف اور بڑھے گی، یعنی بیرونی طور پر بھی تکلیف عذاب اور اندرونی طور پر بھی غذا بھی ایسی دی جا رہی ہے کہ جو مزید ان کی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بروز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ عطا فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، حوض کوثر سے جام کوثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت سے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پل صراط سے اپنی رحمت سے جو ہے وہ عبور کروائے۔ تو الحمدللہ یہ سورہ حاقہ کا پہلا رکوع جو ہے مکمل ہو گیا آیت نمبر 37 پر، اور ترجمہ تفسیر آیت نمبر جو ہے 39 تک ہمارا ہو چکا۔
انشاءاللہ ایک یا 2 دنوں میں یہ ہماری یہ سورہ حاقہ یہ مکمل ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ معارج اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ نوح ہے 29ویں پارے میں، پھر سورہ جن ہے، پھر سورہ مزمل ہے، پھر سورہ مدثر ہے، اس کے بعد سورہ قیامہ، پھر سورۃ الدہر، اور 29ویں پارے کی آخری صورت سورہ مرسلات۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے 30واں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، ہمارا بولنا، اللہ تعالی اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالی نے ہمیں بولنے، کہنے، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین۔